محترم بزرگوں، خداوند قدوس نے اپنے بندوں اور خاص طور پر امت محمدیہ کے ہم خدام کو، ہم مسلمانوں کو جن بنیادی عقائد کا مکلف بنایا ہے، جن عقیدوں پر، جن بنیادی حقائق پر یقین رکھنا ضروری قرار دیا ہے، ان بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت، آپ کا خاتم النبیین ہونا۔ اس کو میں آسان الفاظ میں یوں سمجھاؤں کہ انبیاء کرام کا جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ مختلف انبیاء کرام سے ہوتا ہوا امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کونین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ کتابوں اور صحیفوں کا جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا داؤد، سیدنا عیسیٰ، ان انبیاء کرام سے ہوتا ہوا، جس میں سے کسی نبی کو چھوٹی کتاب دی گئی، کتابچہ دیا گیا جس کو صحیفہ کہتے ہیں، اور بعض انبیاء کرام کو مختلف مستقل کتابیں دی گئیں جن کو قرآنی زبان میں الکتاب کہا گیا، اور جن کی ماننے والی امتوں کو اہل کتاب کہا گیا۔ وہ آسمانی کتابیں جن کو شریعت مطہرہ کے اندر الکتاب کا نام دیا گیا ہے وہ چار ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مقدس۔ اور یوں مختلف انبیاء کرام کو بہت سے صحیفے دیے گئے، مثلا آدم علیہ السلام کے صحیفے، نوح علیہ السلام کے صحیفے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، مختلف انبیاء کرام کے صحیفے جو ان کو مختلف اوقات میں کچھ دنوں کے بعد، ایک نبی کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بہت ہی عام فہم اور مشہور سی بات ہے۔ یہ چار آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مقدس، ان کتابوں کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مقدس جہاں ایک طرف ان چاروں کتابوں سے اور دیگر تمام آسمانی کتابوں سے سب سے زیادہ محترم ہے، افضل ہے، مقدس ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، ٹھیک اسی طرح قرآن مقدس آخری وحی ہے، آخری آسمانی کتاب ہے، یہ بھی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آنے والا، یہ بھی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اب اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آنے والی، یہ بھی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کا اس پر ویسا ہی یقین ہے جس طرح خدا کی خدائی پر، رسول کی رسالت پر، قرآن کی حقانیت پر، ٹھیک اسی طرح سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور آخری نبی ہونے پر ہمارا یقین ہے۔ بدقسمتی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کے وصال کے بعد بھی جھوٹے دعوے داران نبوت کا ایک سلسلہ ہے۔ کچھ آپ کی زندگی میں نمودار ہوئے، کچھ آپ کے وصال کے بعد نمودار ہوئے، جن کی گردنیں ماری گئیں۔ جھوٹا مدعی نبوت اسلامی نظام حکومت میں واجب القتل ہے۔ جہاں وہ حالات نہ ہوں وہاں کم از کم بدترین مردود، مرتد، جہنمی، مردود و ملعون ہونے میں کوئی شبہ اور کوئی کلام نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا امکان یا کسی نبی کے وجود کو تسلیم کرنا، یعنی یہ مان لینا کہ ہاں کوئی نبی آ گیا۔ بعض جگہوں پر علمی دنیا میں آ سکنا اور نہ آ سکنا اس پر بحث کی گئی ہے۔ امکان سے وہ مراد نہیں ہے، امکان سے مراد یعنی عملاً کوئی نبی آ جائے، کسی نبی کا وجود تسلیم کیا جائے، یہ ہمارے ایمان کی منافی ہے۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی، کوئی رسول ماننے کو نہ تیار ہیں
نہ ہم مان سکتے ہیں. یہ ہے وہ مفہوم جس کو قرآن مقدس میں کہا گیا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی انبیاء کرام کے سلسلے کی آخری کڑی، جس کی آپ نے وضاحت فرمائی کہ خداوند قدوس نے ایک قیمتی محل بنایا جس میں ساری اینٹیں اور ساری آسائش اور ساری زیبائش اور سارا ڈیکوریشن ہو چکا تھا، صرف ایک اینٹ اس میں رکھنا باقی تھا، اور فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، اس کو رکھ دیا گیا، نبوت کا محل مکمل ہو گیا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اسی کو سامنے رکھ کر آپ نے فرمایا چونکہ سلسلہ نبوت بند ہے، وحی منقطع ہے، اب نہ وحی آئے گی نہ کوئی نبی ہوگا. اگر بالفرض والمحال سلسلہ نبوت جاری ہوتا تو میرے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہوتے. لو کان بعدی نبی لکان عمر، لیکن چونکہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو نہ ابو بکر نہ عمر نہ عثمان نہ علی نہ کوئی بندہ کسے باشد اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. ہمارے ملک ہندوستان میں جو حضرات پچھلے 100-150 سال کے حالات سے واقف ہیں، یہ ملک اس آزمائش سے گزرا ہے جب یہاں انگریز کا تسلط ہوا، جھڑپیں ہوئی، دلی کی فیصلہ کن جنگ ہوئی، اس جنگ میں ناکامی ہوئی اور یہ ملک غلامی کی زنجیر میں جکڑ گیا. چھوٹی موٹی جھڑپیں آپ نے سنی، 1757 کی بنگال کی پلاسی میدان کی سراج الدولہ کی جھڑپ، 1797 سے لے کر 99 تک ٹیپو سلطان کی میسور کی جنگ، 1826 سے لے کر 1831 تک سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید ان کی وہ جنگ، اور اس کے بعد 1857 کی دلی کی وہ فیصلہ کن جنگ جو بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں لڑی گئی، کئی مہینوں چلی، لاکھوں لاکھ انسانوں کا خون بہا، خون خرابہ ہوا، اور اس کے بعد یہ جنگ اس ملک کے باشندوں کی ناکامی پر منتہی اور منتج ہوئی. یہاں پر رک کر میں ایک بات عرض کر دوں، انگریز جہاں ایک طرف اس ملک کی حکومت پر، اس کی سرزمین پر، اس کے خزانوں پر ڈاکے ڈال رہا تھا، وہیں یہاں بسنے والے لوگوں کے مذہب پر، دین و ایمان پر اور ہم مسلمانوں کی قرآن و شریعت پر، قرآن و سنت پر ڈاکے ڈالنے کے لیے مسلسل کوشاں تھا. اس نے ہمارے عقائد بگاڑنے کے لیے اپنے پادریوں کو بھیجا، اپنے مبلغین کو بھیجا، جن سے ہمارے اکابر نے مناظرے کیے. مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کا اکبر آباد یعنی آگرہ کا بہت مشہور مناظرہ ہے پادری فنڈر کے ساتھ، اور ہمارے اکابر نے مولانا قاسم نانوتوی نے مختلف اسلام مخالف تحریکوں، تنظیموں اور افراد سے آپ نے مقابلہ کیا، اور الحمدللہ اسلام کی حقانیت کا جھنڈا اور اسلام کی حقانیت کا آپ نے بول بالا کرایا. تحفظ دین کا کاروان علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں.